آج ہم بات کریں گے ایک لڑکے کی جس نے جنوں سے کیسے چھٹکارا کیا حاصل۔ آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو نہ صرف ڈرا دینے والی ہے بلکہ ایمان کو مضبوط کرنے والی بھی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک سادہ معصوم لڑکے کی جس کا نام تھا حمزہ۔ عمر صرف 19 سال، پڑھنے میں اچھا، اخلاق میں نرم، لیکن بہت زیادہ تنہائی پسند۔ حمزہ کو اکثر خاموش جگہیں پسند تھیں۔ وہ اپنے گھر کے پچھلے حصے میں موجود ایک پرانے تاریک کمرے میں بیٹھ کر پڑھتا تھا۔ وہ کمرہ کئی سالوں سے خالی تھا اور خاندان والوں میں مشہور تھا کہ وہاں ماحول عجیب سا ہے، لیکن حمزہ کبھی ایسی باتوں پر یقین نہیں کرتا تھا۔ اس کے لیے بس سکون چاہیے ہوتا تھا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ سکون والی جگہ اس کی زندگی کو بدلنے والی ہے۔ پہلی رات، عجیب قدموں کی آواز۔ ایک رات جب ہوا بالکل بند تھی، ہر طرف خاموشی پھیلی ہوئی تھی، حمزہ کتاب پڑھتے پڑھتے سو گیا۔ اچانک 2-3 بجے کے درمیان اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے محسوس کیا کہ کمرے کے بائیں کونے سے ہلکی مگر بالکل واضح چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ ٹک ٹک ٹک، جیسے کوئی ننگے پاؤں چل رہا ہو۔ حمزہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، لیکن اس نے اپنے آپ کو سمجھایا شاید وہم ہے، تھکن ہے۔ وہ پھر سو گیا۔ دوسری رات، سایہ۔ اگلی رات بالکل اسی وقت کمرے میں اندھیرا تھا اور چاند کی روشنی ہلکی سی کھڑکی سے آ رہی تھی۔ حمزہ نے دیکھا کھڑکی کے پاس کھڑا ایک سایہ جو کچھ دیر تک ہلتا بھی رہا، لیکن جیسے ہی حمزہ اٹھا سایہ غائب۔ اس بار وہ بہت ڈر گیا، لیکن کسی کو بتایا نہیں۔ تیسری رات، سانس لینے کی آواز۔ تیسری رات وہ پڑھنے بیٹھا تو کمرے میں عجیب سی باو تھی، جیسے کوئی بوسیدہ چیز ہو۔ پھر خاموشی میں ایک آواز آئی، ہائے نا، الف الف، جیسے کوئی بہت قریب بڑی گہری سانسیں لے رہا ہو۔ حمزہ کی ٹانگیں کانپ گئیں۔ وہ بھاگ کر کمرے سے باہر نکلا۔ اس رات وہ سو نہ سکا۔ ڈاکٹر، گھر والے سب نے کہا وہم۔ اگلے دن اس نے ماں کو بتایا، لیکن انہوں نے کہا بیٹا تم تھکے ہوئے ہو، زیادہ نہ سوچا کرو۔ ڈاکٹر نے بھی کہا سٹریس، لیکن حمزہ جانتا تھا یہ سٹریس نہیں، یہ کچھ اور ہے۔ چوتھی رات، لائٹ خود بخود چلنا۔ حمزہ اس رات صرف قرآن سننے کے لیے بیٹھا، لیکن جیسے ہی کمرے کی لائٹ بند کی، لائٹ خود بخود جل گئی، پھر بجھ گئی، پھر تیزی سے آن آف ہونے لگی۔ دنیا رک گئی، گھر خاموش، اور حمزہ کے ہاتھ ٹھنڈے ہو گئے۔ وہ کانپتے ہوئے بولا بسم اللہ، اور جیسے ہی وہ بسم اللہ بولا، لائٹ فوراً بند ہو گئی، ٹھنڈی ہوا رک گئی، پوری خاموشی چھا گئی۔ یہ لمحہ اس کے لیے سب سے بڑا تھا کہ اللہ کا نام سب پر بھاری ہے۔ امام صاحب کے پاس جانا۔ اگلے دن وہ مسجد کے امام صاحب کے پاس گیا۔ امام صاحب نے پورا واقعہ سنا اور خاموشی سے بولے بیٹا ڈرو نہیں، جنات انسان کو صرف اس وقت تنگ کرتے ہیں جب انسان اللہ کا ذکر چھوڑ دیتا ہے، ایسی جگہ جاتا ہے جہاں وہ رہتے ہیں۔ پھر انہوں نے حمزہ کو 3 طاقتور اعمال سکھائے۔ پہلا عمل، امام صاحب بولے سونے سے پہلے پڑھ لیا کرو۔ اللہ ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے جو پوری رات تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ حمزہ نے اس رات پہلی بار یقین کے ساتھ یہ آیت پڑھی۔ پڑھتے ہی اس کے دل میں غیر معمولی سکون آیا۔ دوسرا عمل، سورہ ناز۔ دوسرا عمل، سورہ ناز۔ امام صاحب نے کہا یہ دونوں صورتیں جنات، شیطان، نظر، جادو، ہر برائی سے بچاتی ہے۔ رات سونے سے پہلے اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کر پورے جسم پر پھیرا کرو۔ حمزہ نے ایسا ہی کیا۔ اس رات اس نے محسوس کیا کہ کمرے میں عجیب آوازیں کم ہو گئیں۔
تیسرا عمل لا صبح شام۔ امام صاحب نے کہا دن میں 3 بار یہ دعا پڑھو تو کوئی چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ حمزہ نے یہ دعا صبح بھی پڑھی شام بھی پڑھی۔ چند دن بعد سب علامات ختم۔